بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو تحقیقی مقالے کے موضوع کے حوالے سے ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ موضوع کیسا ہونا چاہیے۔ بلا شبہ موضوع ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر جسے سن کر پتہ چلے کہ طالب علم نکما تھا، اسے مشکل لگ رہا تھا اور اس نے جسٹ ڈگری کے حصول کے لیے اس موضوع کا انتخاب کیا اور مقالہ لکھ کر وائبہ دے کر زبانی امتحان پاس کر کے ڈگری لے لی۔ موضوع اہم ہونا چاہیے، اہم ترین موضوع کا انتخاب کرنا ہے آپ نے، ایم فل کی سطح کا ہو، ڈاکٹریٹ کی سطح کا ہو یا اس سے ہائر لیول کا۔ موضوع ہمیشہ اہم لینا چاہیے، اس کی کوئی ورتھ ہونی چاہیے۔ آپ کسی جامعہ میں جاتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر جاتے ہیں، اردو کی تدریس سے وابستگی کا ذمہ اٹھاتے ہیں، تو کم از کم پتہ چلے کہ آپ نے جس موضوع پر کام کیا ہے وہ طلباء و طالبات کے لیے مفید ہے اور آنے والے وقت میں اردو ادب کے دامن میں کوئی اضافہ آپ نے کیا ہے یا بس ایک روٹین کے مطابق بس ڈگری لے کر چلے گئے۔ تو کبھی ایسا موضوع نہیں لینا چاہیے جو اہم نہ ہو، موضوع اہم ہونا چاہیے، یاد رکھیے۔ اب موضوع کے انتخاب کے لیے آپ کو مشکلات درپیش آتی ہیں۔ بہت سے اسکالر سوچتے ہیں، در بدر پھرتے ہیں، اساتذہ کے پاس آتے ہیں، عزیزوں کے پاس جاتے ہیں، شاعروں ادیبوں کے پاس جاتے ہیں، دوسری جامعات کے اساتذہ کو فون کرتے ہیں کہ ہمیں موضوع کیسا لینا چاہیے، موضوع نہیں مل رہا۔ بھئی یہ بہت آسان کام ہے، آپ نے چند نکات میں بتاتا ہوں، اس پہ غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بیٹھ کر ایک کاغذ لے کر لکھنا ہے، دیکھنا ہے آپ کا رجحان کس طرف ہے۔ آپ کا ذہنی رجحان نثر کی طرف ہے یا شاعری کی طرف ہے۔ اب اگر خدا نخواستہ یہ اندازہ لگانا بھی آپ کو لیے ممکن نہ ہو کہ آپ کا ذہنی رجحان کس طرف ہے، تو اس کا بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ اپنی بی ایس یا ایم اے کی سطح کی ڈگری اٹھا لیجئے اور دیکھیے کن کورسز میں آپ نے زیادہ نمبر حاصل کیے ہیں، کن کورسز میں آپ کی پرفارمنس اچھی تھی۔ ان کورسز کے نمبر زیادہ ہیں اور ان کورسز کا تعلق شاعری سے ہے، نثر سے ہے، کس سے ہے، تنقید سے ہے، تحقیق سے ہے، کیا ہے۔ اب آپ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ آپ کا ذہنی رجحان یا آپ کی ذہانت کس جہت پر زیادہ اچھا کام کر رہی ہے، اس کی کون سی جہت ہے آپ کی ذہانت کی جو زیادہ بہتر طریقے سے آپ کا اظہار، آپ کی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتی ہے۔ فرض کیا تھوڑی سی دیر کے لیے، فرض کیا آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذہنی رجحان شاعری کی طرف ہے، تو اس میں پھر آپ نے آگے دیکھنا ہے کہ آپ کا مزاج جو ہے وہ غزل کو پسند کرتا ہے، آپ کا مزاج نظم کو پسند کرتا ہے، کلاسیکی روایتی نظم کو پسند کرتا ہے، جدید غزل کو پسند کرتا ہے یا جدید اردو نظم کو پسند کرتا ہے یا نثری قسم کی نظموں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نظم میں آتے ہیں تو پھر اس کی تفصیل میں چلے جائیں کہ مختصر نظمیں، ہائیکو، ماہیہ، ثلاثی، دوہڑے، ان کی طرف جاتا ہے، کوئی گیتوں کی طرف آپ کا رجحان جاتا ہے یا کہاں جاتا ہے۔ پھر کلاسیکل رائٹرز کی طرف آپ کا رجحان ہے یا جدید شعراء کی طرف آپ کا رجحان ہے، یہ ایک سائڈ پر کالم بنا کر کاغذ پہ آپ لکھتے چلے جائیے۔ آپ یہاں پر اس بات کو چھوڑتے ہیں، دوسری طرف آتے ہیں نثر کی طرف۔ مثال کے طور پر آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کا ذہنی رجحان نثر کی طرف ہے، تو پھر آگے آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ نثر میں آپ کا رجحان کالم نگاری کی طرف ہے، ناول نگاری کی طرف ہے، سفر نامہ نگاری کی طرف ہے، تنقید کی طرف ہے، کس طرف ہے، ٹھیک ہے، آپ بیتی کی طرف ہے، خطوط نگاری کی طرف ہے، کہاں ہے، اور اس میں سے کوئی ایک جہت آپ نے لے لینی ہے۔ اب دو چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، اوپر سے آتے ہیں نثر اور شاعری۔ نثر میں آپ کے پاس کالم نگاری، ناول نگاری، نثر نگاری، آپ بیتی، یہ سب چیزیں آپ لکھتے چلے جائیں گے، سفر نامہ نگاری بھی۔ دوسری طرف شاعری میں آپ آ جاتے ہیں، غزل ہے، روایتی غزل ہے، کلاسیکی غزل ہے، جدید غزل ہے، آزاد نظم ہے، کیا ہے، یا مختصر نظم ہے۔ اس میں سے اپنی پسند کا موضوع سلیکٹ کر کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 لکھتے چلے جائیے۔ اب فرض کیا آپ نے غزل کا انتخاب کیا ہے تو 3 یا 4 جامعات کا وزٹ کیجیے۔ آج کل گوگل پہ بھی بہت سے موضوعات آپ کو پتہ چل جاتے ہیں، وہ موضوعات جن پہ کام ہو چکا ہے۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہو،
نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز ہو اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہو، فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی ہو، یا ہماری عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی ہو، اس کی لائبریری میں رکھے ہوئے مقالہ جات کا مطالعہ کیجئے اور ان موضوعات کی ایک فہرست مرتب کر لیجئے اور دیکھیے کہ شاعری کے حوالے سے کن کن موضوعات پر اچھا کام ہو چکا ہے اور نثر کے حوالے سے کن کن موضوعات پر اچھا کام ہو چکا ہے۔ اب ان موضوعات کی فہرست بناتے وقت یقینی طور پر آپ کے ذہن کے اندر ایک تخلیقی جہت موجود ہے جو کریٹیو کام، کنسٹرکٹیو کام کر رہی ہے، وہ آپ کو آٹومیٹیکلی ایک جہت نکال کے دے گی کہ اس حوالے سے اگر میں کام کر لوں، اس جہت پر کام ہو چکا ہے، اس جہت پر میں کام کر لوں تو کیوں نہ اچھا ہو۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر اسلم ضیاء صاحب نے اردو شاعری اور عروض کے حوالے سے ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا۔ میں عروض پر کام کرنا چاہتا تھا تو میں نے دیکھا کس کس نے کام کیا ہوا ہے۔ میرے استاذ محترم ڈاکٹر ارشد محمود ناشاہ صاحب نے اردو غزل کی حیت اور عروض کے حوالے سے کام کیا تھا، ٹھیک ہے، اردو غزل کی تکنیک، حیت اور عروض۔ تو اب کام تو میں نے عروض پر کرنا ہی تھا، لہٰذا اس کی ایک جہت سامنے آئی کہ نظم کے حوالے سے کام نہیں ہوا، تفصیلی کام نہیں ہوا، تو میں نے جدید اردو نظم کے عروضی مطالعہ کو اپنایا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ اب جدید اردو نظم تو بے پناہ لوگوں نے لکھی ہیں، بے پناہ شاعری موجود ہے، اب کس کس کا عروضی مطالعہ کریں گے، کس کس کی ٹیکنیک پر گفتگو کریں گے۔ تو میں نے منتخب شعراء، 6 منتخب شعراء لے لیے اہم، اور ان کی نظم کا عروضی اور تکنیکی مطالعہ اپنے مقالے میں کر دیا، ڈاکٹریٹ کے مقالے میں۔ یہ مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر کسی موضوع پر کام ہوا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ گنجائش نہیں ہے، گنجائشیں موجود ہوتی ہیں، اس کے دائیں بائیں دیکھیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ایک چیز کی تلاش میں جاتے ہیں تو راستے میں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں جو بڑی اہم ہوتی ہیں، وہ آپ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں کہ فرصت میں بیٹھ کے اس پہ بھی کام کریں گے۔ آپ لائبریری میں جاتے ہیں، اپنے موضوع سے متعلقہ مواد کی تلاش کے لیے جاتے ہیں تو وہاں بہت سی اور اہم چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، تو انہیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، انہیں بھی سمیٹتے چلے جائیں اور ایک الگ الماری میں اسے محفوظ کر دیں۔ آنے والے وقتوں میں تحقیقی مقالے لکھنے کے لیے، کسی طالب علم کی رہنمائی کے لیے، ریسرچ آرٹیکل لکھنے کے لیے وہ آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جن موضوعات پر کام ہو چکا ہے ان موضوعات کے دائیں بائیں، مثلا دیکھیے فرض کیا غزل کی ساختیات پہ کام ہوا ہے تو غزل کی فکر پر کام کر لیجئے، غزل کی فکر پر کس حوالے سے ہوا ہے، کوئی موسمیاتی حوالے سے ہوا ہے، کوئی ماحولیاتی حوالے سے ہوا ہے، اس پر آپ کے ثقافتی اثرات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کے جدید ادبی رجحانات کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے آپ اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ کسی اہم شاعر کی شاعری کا کسی دوسرے ریجن میں، خطے میں لکھی گئی اہم شاعری کے ساتھ موازنہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج کی گفتگو یہاں تک رکھتے ہیں، اگلی قسط میں اس موضوع پر مزید ہم روشنی ڈالیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔